تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیال آتا ہے؟ سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ مزاروں کو گراؤں گا، کیونکہ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اب خادم حسین رضوی کے ساتھ میرا لوگ بنا دیں گے، انہوں نے کہا تھا نا میں قرضہ ایسے ختم کروں گا، تو اب میرے ساتھ بھی لوگ ٹک ٹاک میں نہ لے آئیں کہ یہ ملک کی اصلاح ایسے کریں گے ٹھیک، انہوں نے کہا تھا نا کہ میں قرضہ ایسے ختم کروں گا، تو وہ تو پتہ نہیں ویسے ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ڈر لگتا ہے کہ ٹک ٹاک نہ بنا دیں کوئی لوگ۔ تو خیر فرض کر لیں بن گئے، یا میں کیوں آپ بن گئے، یہ ان پہ بلی رکھو نا، آپ وزیر اعظم بن گئے، مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں کیا کروں، تو میں آپ سے کہوں گا سب سے پہلے تو یہ مزار گراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالش سے اونچی ہو تو اسے گرا دو، حضرت علی کو حکم دیا تھا نا، تو سب سے پہلے تو بھائی ایک اللہ پہ تو آ جائیں نا، تو مزاروں سے تو بت پرستی شرک پھیلتا ہے، لوگ مسجد میں آنے کے بجائے اپنی مرادوں پوری کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ مزاروں پہ، حالانکہ جو مزار والا ہے اس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد میں آؤ، تو آپ کو بھی تو مسجد ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد پوری کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ بیت اللہ جایا کرتے، ہم بھی جب جاتے ہیں حج کرنے تو مسجد نبوی جاتے ہیں یا حج کرنے بیت اللہ جاتے ہیں؟ حج عبادت ہے نا، تو عبادت کی جگہ کہاں ہے؟ عبادت کی جگہ مسجد ہے، مسجد نبوی ہے یا مسجد حرام ہے، وہ ہے عبادت کی جگہ۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کیا گرائیں گے ہم؟ مزار گرائیں گے، سب برابری، جتنے مجاور مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سروس اسٹیشن لے جا کے نہلا دھلا کے توبہ کروا کے چلو بھائی گھر جاؤ، پھر بھی باز نہیں آتے تو جیل جاؤ، کیونکہ یہ بڑے گندے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مجاور یہ نہائے نہیں ہوتے کئی دنوں سے، ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا پیسہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہانے وانے کا ٹائم نہیں ملتا ان کو۔ تو باطنی طہارت بھی ظاہری سروس پہ، کیونکہ نہانے سے ویسے عام واش روم میں نہانے سے یہ نہیں، یعنی اتنا باقاعدہ سروس کروانی پڑے گی، صحیح ہے۔ تو یہ سارے پابندیاں بھائی ایک عام قبروں کی طرح ہیں، کوئی ٹھیک ہے بزرگوں کا احترام، جو صاحب قبر ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہر وقت احترام تو جو بھی اللہ والے ہیں، لیکن قبر تو کچی ہی ہوگی، ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہوگی، اور قبر پرستی نہیں ہوگی، وہاں کوئی کسی کو مسٹنڈے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قبر پہ آؤ، اپنے لیے دعا مانگو، بزرگ کے لیے بھی مانگو، پتلی گلی سے نکلو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز قبر کس کی ہو سکتی ہے؟ تو وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں صلاۃ والسلام پڑھیں اور آگے سے نکل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری قبر کو، آپ نے صحابہ امت کو وصیت کی میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، کوئی میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا۔ فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، سردہ گاہ بنا لیا۔ تو یہ تو نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ ماں باپ معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا، پاکستانیوں کے ہاتھ میں، تو کیا اشر کیا ہوتا۔ تو یعنی پاکستانیوں سے مراد یہ جو عامۃ الناس ہیں، عام لوگ ہیں، جو اکثریت تو بدعتی لوگوں کی ہے نا، جو مزار پرست ہیں۔ تو پہلا کام یہ کروں گا۔ دوسرا کام میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ بارات کے کھانے پر کیا لگاؤں گا؟ پابندی، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، جہیز پر انکوائری ہوگی کہ دیکھو کس، یہ جو تیرے اندر یہ بیڈ ہے تیرے باپ نے تجھے دیا تھا، یہ دامادوں کے یہاں نا پولیس جائے گی انکوائری، ایجنسی کے لوگ جائیں گے انکوائری کے لیے، جس کے ہاں شادی ہوئی ہے انکوائری ہوگی کہ جس بیڈ پہ کم بخت تو بیٹھا ہوا ہے، تیری شادی ہوئی ہے نا کل؟ ہاں سر میری پرسوں شادی ہوئی تھی۔ اچھا پرسوں ہوئی تھی، سوری میں سمجھا تھا کل ہوئی تھی۔ ایسے انکوائری ایسے ہی ہو رہی ہوتی ہے نا، پرسوں آپ کی شادی ہوئی تھی، کل آپ کی رخصتی ہوئی تھی، تو یہ جو ڈبل بیڈ ہے یہ تیرے باپ سے تجھے وراثت میں ملا تھا یہ تو نے اپنے پیسوں سے خریدا؟ کہاں سے آئی؟ سر یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ رسید دکھا۔ تو وہ کوئی بھی انکوائری کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ جہیز میں آیا ہے، تو پھر پولیس والوں کو ایک لفظ یعنی وہ میں ورڈنگ خود بتاؤں گا کہ اس کو بولنا تجھے شرم نہیں آتی کم بخت، پہلی رات کو بھی بیوی کو اپنے بستر پہ نہیں سلا سکا، وہ بستر بھی وہاں سے آ رہا ہے سسر کے گھر سے، شرم نہیں آتی؟ غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے یار۔ دلہن پہ تو آدمی خرچ، پہلی رات تو لوگ دلہن کو گفٹ دیتے ہیں، کم بخت بیڈ بھی اس کے گھر سے لے آیا تو اٹھا کے یار بیڈ اس کے گھر سے اٹھا کے لے آیا، صوفے کم بخت اپنے دوستوں کو بیوی کے صوفے پہ بٹھائے گا، شرم نہیں آتی؟ جن پلیٹوں میں کھانا کھلا رہا ہے مہمانوں کو، ڈنر سیٹ کہاں سے آیا؟ یہ وہاں سے لے کر آیا ہے، تو اس کو شرم دلا کے نا غیرت سے مرے گا نہیں، غیرت سے بتا دوں ہوگا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسئلہ سارا یہ ہوگا جو پولیس والا جائے گا وہ بھی تو یہی کر رہا ہوگا نا، اس نے کون سا کوئی جہیز نہیں لیا ہوگا۔
تو مسئلہ یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, تو یہ بڑا خاندانی نظام بنانا پڑے گا اس کے لیے. تو بہرحال کوئی کیس ہونا چاہیے جہیز وہیز پہ, بھائی جس نے جہیز لیا اریسٹ اندر. تو جب تک یہ حکومت کنٹرول نہیں کرے گی, یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی. تو بھائی جب تک آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں آتی ٹھیک ہے, تو جہیز پہ پابندی, بارات پہ پابندی, جہاں کھانا ہو رہی ہے کھانا کھلا کون رہا ہے؟ لڑکی والے کیوں کھلا رہے ہیں بھائی؟ تم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بن رہے ہو. تو آپ نے تو اپنی نکاح پہ ولیمہ کیا ہے, ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. بارات تو اس عربی میں بارات کا لفظ ہی نہیں ہے, اتنی فصیح و بلیغ زبان کے باوجود بھی یہ لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی معاشرے میں جو ہے نا اس کی ضرورت ہے. یہ تو حکومت کر سکتی ہے, حکومت تو نہیں کرے گی, وہ تو کرنے کے کام نہیں کر رہی, جو نہیں کام کرنے کے وہ کر رہی ہے. وہ تو ہمیشہ سے حکومتوں سے تو ان سے تو زیادہ توقعات لگانی نہیں چاہیے نا. حکومت تو جو اچھے کام کرے بس اپریشیٹ کرنا چاہیے, یہ والا کام آپ نے بہت اچھا کر لیا ہے. اچھے پھر بھی نہیں ہیں آپ آپ نے یہ, میں بھی جب کبھی حکومت کی تعریف کرتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں یہ کام گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا, بس اس حد تک. یہ کبھی میں نے نہیں کہا کہ گورنمنٹ بہت اچھی ہے, یہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کی, یہ بھی نہیں کہتا کہ گورنمنٹ بہت گندی ہے. بھائی یہ اچھی بری کی ٹھیکہ ہم نے تھوڑی لیا ہوا ہے, تو اللہ بتا دے گا کون اچھا. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ والا کام کیا ہے, بہت اچھا. تو اس کی وہ ایک لطیفہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں, دوبارہ سنا دیتا ہوں. تو جب میں تعریف کیا کروں نا, فلاں وزیر اعظم نے یہ تقریر بہت اچھی کی ہے, یہ فلانا کام بہت اچھا کیا, تو مطلب ہوتا ہے یہ کام بہت اچھا ہے. باقی خود کون بہت اچھا ہے نہیں ہے, یہ تو اللہ آخرت میں فیصلہ کرے گا. ہمیں کیوں فتویٰ کسی پہ لگائیں کون اچھا کون برا. اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ایک آدمی تھا نا, اس کی بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی تھی ٹھیک. تو ایک دن بیوی بڑی سج دھج کے آئی کہ آج تو میں اپنے میاں کو اچھی لگوں گی. بڑا زیور پہنا اور اس نے بڑے شاندار خوبصورت کپڑے پہنے, دوپٹہ بھی بڑا اچھا. تو بیگم سے کہہ رہی, شوہر سے کہہ رہی ہے بیگم کہ یہ میرا دوپٹہ کیسا؟ کہہ رہے بہت اچھا بھائی, ویل ڈن, بڑا زبردست. اور بیگم یہ چوڑیاں یہ بھی تمہاری بڑی اچھی ہیں, ساڑی بھی بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی تعریف کر رہا, میک اپ بھی بڑا اچھا. کہتا ہے پھر اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. تو گورنمنٹ تو اکثر اچھی کہاں ہوتی ہیں, کام کچھ اچھے کر لیتی ہیں تو اس میں کہہ دینا چاہیے. تو اللہ کرے کچھ اچھا کام گورنمنٹ یہ کر لے, جہیز پہ پابندی لگا دے. اور بارات, اب دیکھو 12 بجے لائٹیں بند ہونے کا کہا تھا کہ 12 بجے کے بعد, لیکن کھل رہے ہیں ہال, 12 بجے کے بعد بھی کھل رہے ہیں, 1-2 بجے تک چل رہے ہیں. وہ پولیس والے آتے ہیں, کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے, 12 بجے انہیں لائٹ بند کی, 5 منٹ بعد دوبارہ لائٹ آن ہو گئی. تو وہی ہے حساب کتاب چل رہا ہے. وہ کام جو یہودیوں نے کیا وہی کام آج مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اب نیا پیغمبر نہیں آئے گا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہمیں پہنچی جو ہمیں لگتی ہیں بڑی زبردست ہیں. ان تعلیمات میں ماشاءاللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جی کھانا کھانا چاہیے. کیا خیال ہے, بھوکا رہنا صحت کو خراب کرنا اچھا نہیں. ہمیں بڑی زبردست باتیں لگی یار, زبردست. دعوت قبول کرنی چاہیے, تو ہمیں یہ حکم بہت اچھا لگا. جو بھی دعوت کرتا ہے چاہے رات 3:45 بجے کر رہا ہو, ہم الحمدللہ جاتے ہیں. پیٹ پہلے سے بھرا ہوا بھی ہو تو مسلمان کا دل چونکہ نہیں دکھانا ہے, دوبارہ سے اسی اسپیڈ سے کھا کے واپس آتے ہیں. نبی نے حکم دیا بھائی دعوت, ولیمے کی دعوت کو حکم دیا مت ٹھکراؤ. تو ولیمے کی دعوت کے لیے آپ کو 9 بجے کارڈ پہ لکھا تھا, 1:45 بجے اس نے کھانا کھلایا. احتیاطاً آپ نے عشاء کے بعد گھر میں کھانا کھا لیا تھا کہ بھوک سے مر نہ جاؤں کہیں میں, حالانکہ پتہ ہے بھوک سے کوئی مرنے والا ہمیں نظر, سب کھا کے مر رہے ہیں. لیکن اپنے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے عشاء کے بعد احتیاطاً نہیں کھایا تو 11:45 تک میں بھوک سے مر جاؤں گا. تو پھر ہم مسلمان کا دل رکھنے کے لیے دوبارہ سے دعوت قبول کی, 11:45 بجے جا کے وہاں طبیعت سے پھوڑا. اور پھر اس کے بعد ہم نے غلط حدیث سنی ہوئی ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. ویسے فرائض و واجبات بھی پورے نہیں ہو رہے, لیکن یہاں سنتوں کو بھی الحمدللہ طبیعت سے فوکس کیا جا رہا ہے. تو میٹھے کی جتنی قسمیں تھیں وہ ساری کھائی ہیں, کیونکہ میٹھا کھانا ہمارے خیال میں کیا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بھائی یہ تو کھاؤ نا, یہ تو سنت ہے. حالانکہ کوئی سنت نہیں ہے کھانے کے بعد میٹھا کھانا, کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے بھائی, نبی تو فاقے سے رہتے تھے. تو یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان کے پاس جب حدیث پہنچی, اس نے کہا اسلام بہت شاندار مذہب ہے, کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا, اور طبیعت سے پھوڑنے کے بعد میٹھا کھانے کا حکم بھی دیتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اجازت ہے, باقاعدہ کیا ہے. تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, میں کسی کا نام تو نہیں لینا نا, تو غیبت نہیں ہے. تو یہ والا بھی میٹھے کی بھی اب تو 3-4 قسمیں آ گئی ہیں.
آئس کریم الگ ہوتی ہے, کسٹرڈ الگ ہوتا ہے, کھیر الگ ہوتی ہے, وہ تینوں طبیعت سے پھوڑنے کے بعد پھر آخر میں کولڈ ڈرنک طے بٹھانے کے لیے. صحیح ہے. تو یہ والی بھی سنت ہے. اسی طرح ایک سنت ہے عقیقہ, یقیناً سنت ہے. یہ تو سنت نہیں ہے جو پھوڑنے پھاڑنا ہے نا, یہ جو کار ہیں یہ تو سنت کے نام پہ مذاق ہے. عقیقہ بہرحال سنت ہے, اس کو بھی طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں بھی کیا ہے, کھانا پینا. تو وہ بکرے وکرے کٹتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان فالو کر رہے ہیں. تو اور بہت ساری سنتیں کچھ تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. اچھا, اپنی طرف سے کوئی مشکل چیز نہیں بنا رہے. جن چیزوں کا انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہے نا وہ بنائے جا رہے. کھانے پینے والی سنتیں, 11ویں کا کھانا, تو تیجے کا کھانا, تو 40ویں کا کھانا. چلو پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایک روزہ آپ منگل کا بھی بدعت کے طور پہ کہ یار منگل کا بھی سنت ہے. ایسا کوئی بدعت بھی مارکیٹ میں نہیں آ رہی ایسی. 5 نمازیں فرض ہیں تو ہم 6ٹھی بھی فرض کر لیں گے, یہ بدعت ہو جاتی نا, وہ نہیں ہو رہا. یعنی بدعت بھی وہ ثواب جو ان کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے. کھانا, کنڈے بھی کھانا ہے, 11ویں بھی کیا ہے, کھانا ہے. کھانے اور صدقے کے نام پہ بکرے, تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے بھائی. فلانے کا نکال کے وہ کھا لیا, خود بھی کھا رہے ہیں. یعنی بچے کا صدقہ نکالا, کھا گئے, کچھ ابا کو کھلا دیا, کچھ ان کو کھلا دیا. تو اب ہم زندگی جب گزارتے ہیں بہت ساری سنتیں آتی ہیں. عید کے دن میٹھا پکانا سنت ہے, میٹھا کھانا, تو وہ طبیعت سے میٹھا ماشاء اللہ پھوڑا جاتا ہے. نبی تو عید کے دن 2 کھجوریں کھا لی صبح کہ بھئی چلو آج کھانا کھا لیں. وہ میں پابندی نہیں لگا رہا, پھوڑیں, طبیعت سے پھوڑیں. آپ 4 دفعہ پھوڑیں بھائی, آپ نہیں اس کو ہضم کرنا ہے, پھوڑ تو آپ نہیں کرنا ہے. لیکن جہاں پھوڑنے پھاڑنے کی بات آتی ہے, صحیح ہے نا, وہ بہت بہترین سنت. وہ اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, وہ کئی لوگوں نے سن چکا ہے, لیکن اب دوبارہ سن لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لوگ پھر بور ہوتے ہیں کہ یار ایک لطیفہ آپ 25 دفعہ سنا چکے ہو یار, تو کوئی پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں, ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا, تو قرآن میں بہت سارے احکام ہیں, تمہیں کون سا حکم سب سے زبردست لگتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں, قرآن کے آرڈر تو بہت ہیں, نماز پڑھو, جہاد کرو, زکوٰۃ دو, یہ کرو, وہ کرو, ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. لیکن ایک حکم ہے جس کو میں نے طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے, کہ سارے حکم کو توڑ دینا تو صحیح نہیں, ایک حکم تو پکڑو نا کم از کم. نے کہا کون سا والا؟ کہنے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, قرآن میں آتا ہے. اچھا, قرآن میں اتنی دعائیں ہیں, اللہ جہاد میں ہمیں ثابت قدم رکھنا, صحیح ہے نا, اے اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, یا ان کو نیک صالح بنا. اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. تو آپ کو کون سی دعا پسند ہے؟ اس نے کہا بہت پیاری دعائیں ہیں, قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر. ایک دعا بڑی ٹائٹ ہے, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے. تو ہمارا بھی یہی حال چل رہا ہے بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سارے احکام لے کر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم جب ہمیں ہماری چاہت کے خلاف لگتا ہے تو وہ پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. اور یاد رکھو, چاہتوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ آپ کی نفسانی خواہش, جیسے بد نظری ہے, انسان کا دل نظر جھکانے کا چاہتا ہے, اٹھانے کا زیادہ چاہتا ہے. جب کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے دیکھو, اسلام کیا کہتا ہے؟ نظر جھکاؤ. رمضان میں اسلام کہتا ہے روزہ رکھو, دل چاہتا ہے کھانا کھا لو. یہ وہ چیزیں جس میں کلچر آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا, بلکہ یہ آپ کی اپنی اندر کی جو ڈیزائرز ہیں, اپنے اندر کی خواہشات ہیں, وہ رکاوٹ بن رہی ہیں. تو ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے, سمجھ رہے ہیں. لیکن بعض دفعہ کلچر آ جاتا ہے, آپ کی روایات, آپ کی پرمپرا, آپ کی جو کلچر ہے, آپ کا خاندانی روایات, وہاں شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے, خاندانی روایات کچھ اور. یہ بڑا مسئلہ یہاں کے کیا ہو جاتا ہے, او بھائی ہماری تو خاندانی روایات ہیں, ہم کیسے چھوڑ دیں. ایک صاحب کو کیا ہوا, ان کی بچی کی شادی ہو رہی تھی, تو وہ بھر بھر کے جہیز دے بھی رہے تھے اور داماد طبیعت سے گھسیٹ بھی رہے تھے. تو ہم نے, وہ دیندار ماشاءاللہ داڑھی ان کی, ہم نے کہا بھائی چلو داماد بے دین ہوتا, اول تو بے دین آدمی کو بیٹی دے کیوں رہے ہو, لیکن چلو مجبوری ہے, بعض دفعہ دینی پڑتی ہے, کوئی رشتہ ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا, تو آدمی کہتا ہے چلو اس میں ایک خرابی ہے, دوسری اچھائی ہیں, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو مجبوری میں کسی کو جہیز دینا پڑے تو سمجھ میں آتا ہے. وہ بھی دیندار ہیں, آپ بھی دیندار ہو, تو آپس میں بیٹھ کے طے کر لو, نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے. نبی نے تو کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا.
تو یہ کیا ہے, یہ کون سا, اسلام میں تو مرد پہ خرچہ ڈالا ہے نا. تو الٹا مجھے یوں کر کے غصے میں دیکھ لیں, کیا بات کر رہے ہو بھائی, اس دنیا میں ہو, خیریت تو ہے. ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے نا, تو ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو. پھر وہ بارات بھی بڑے دبنگ طریق, بارات بھی اسلام میں نہیں ہے, بارات کا کھانا ہے. نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے, کوئی ایک کھجور بھی کسی کو نہیں کھلایا. اپنی جتنی شادیاں کی ولیمے سب پہ کیے. تو مرد پہ کھانا ہے, عورت پہ کھانا بولو نا نہیں ہے. یہاں بھی میں کہتا ہوں بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں, وہ سامنے دیندار نہیں ہوتے, تو ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے, تو مجبوراً بیٹی کا باپ بارات کرتا ہے, اس لیے کہ اگر بغیر بارات کے اور کھانے اور یہ اس کے بغیر بیٹی کو بھیج دیا تو بڑے تانے ملتے ہیں. تو مجبوری تو ایک الگ ہے, لیکن جب دونوں پارٹیز دیندار ہیں, دونوں شریعت کو سمجھتے ہیں, دونوں کے 4 مہینے بھی لگے ہوئے, بزرگوں سے اصلاحی تعلقات بھی ہیں, علماء کے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں, تو بھائی آپس میں بیٹھ کے طے کر لو یار, نہ آپ بارات نہیں کرو, ہم نہیں تانے دیں گے آپ کی بیٹی کو. تانے جب دیں گے جب بارات کی, تو ہم کہیں گے یار باتیں بڑی کرتے اور دیکھو جو ہے نا ویسے بڑی شریعت اور اپنی بچی پہ اتنی بڑی بارات کر دی. اس پہ تو تانے مل سکتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے نا باتیں کرنے میں ماسٹر ہے, ویسے پوری بارات اس نے کی ہے. تو تانے تو اس پہ دینے چاہیے نا کہ بھائی جب بارات اسلام میں نہیں ہے تو بہو کو تانے ملیں ساس کی طرف سے کہ تمہارے باپ نے پھر بارات کی کیوں, ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے وہ ہے بھائی, لیکن تانے کس پہ مل رہے ہوتے ہیں کہ بارات کیوں نہیں کی. تو جب دونوں پارٹیاں دیندار ہیں تو بھائی مل بیٹھ کے طے کر لو, بارات بولو بھائی نہیں ہوگی. چند لوگ آئیں گے, وہ خواتین آئیں گی دلہن کو پک کر کے لے جائیں گی, ٹھیک ہے نا, پھر اگلے دن ولیمہ ہوگا جس میں جس کو بلانا ہے بلاؤ. لیکن آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھ لو, چھیڑ کے دیکھو آپ, ہم نے تو چھیڑا ہوا ہے نا, وہ ایک دم ایسے ایک دم کیا بات کر رہے ہو بھائی, کیا کر رہے ہو, تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اجنبی بن جاتے ہیں, پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں.